بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی اردو کتاب میں شامل ملی نغمہ اے دیس کی ہواؤں اور اس کے شاعر جمیل الدین عالی کے متعلق پڑھیں گے۔ چونکہ حصہ نظم میں ملی نغمہ اے دیس کی ہواؤں کو بھی شامل کیا گیا ہے، تو لفظ نغمہ اس کے لغوی معنی ہے پیاری آواز، سریلی آواز، میٹھی آواز، جبکہ ملی نغمہ سے مراد ایک ایسا نغمہ جس میں قوم و ملک سے والہانہ جذبات، قوم کی تعریف، ترقی اور تحفظ وغیرہ کا اظہار کیا گیا ہو، ملی نغمہ کہلاتا ہے۔ تو ملی نغمہ کی تعریف کچھ اس طرح ہے۔ عزیز طلبہ، جمیل الدین عالی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نقاد، پلے رائٹر، مضمون نگار، کالم نویس اور معروف دانشور بھی تھے۔ ان کے مضامین اور تحریروں میں وطن پاکستان کی محبت نمایاں رہی۔ آپ کے مشہور نغموں میں ملی نغمہ جیوے جیوے پاکستان، اے وطن کے سجیلے جوانوں، ہم مصطفی ہیں، اور میرا پیغام پاکستان بہت ہی مقبول ملی نغمے ہیں۔ جمیل الدین عالی 20 جنوری 1926 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا علاء الدین غالب کے بہت چہیتے شاگرد تھے۔ 10 سال کی عمر میں جمیل الدین عالی نے شاعری شروع کی۔ انہیں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ جمیل الدین عالی 1997 میں 6 سال کے لیے سینیٹر بھی منتخب ہوئے۔ عزیز طلبہ، جمیل الدین عالی نے 26 نومبر 2015 کو کراچی میں وفات پائی۔ عزیز طلبہ، جمیل الدین عالی کے مختصر تعارف کے بعد زیر تشریح ملی نغمہ اے دیس کی ہواؤں کی طرف آتے ہیں۔ اس ملی نغمے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہ ملی نغمہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے کہا گیا ملی نغمہ ہے۔ کشمیر آج تک بھارت کے زیر قبضہ ہے اور کشمیری مسلمان بھارت کے غاصبانہ قبضے سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ شاعر کشمیری مسلمان بھائیوں کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہیں۔ وہ اپنی طرف سے اور پاکستانی عوام کی طرف سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور کشمیری مجاہدین کو بہادری اور آزادی حاصل کرنے کے لیے اکسانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس نظم کا پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ عزیز طلبہ، اب آتے ہیں ملی نغمہ اے دیس کی ہواؤں کے پہلے بند کی طرف۔ اس بند میں شاعر اپنے وطن کی ہواؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے دیس کی ہواؤں، کیونکہ تم پر کوئی قدغن نہیں ہے، تو اے ہواؤں سرحد کے اس پار جا کر پتہ کر آؤ کہ ہمارے مسلمان کشمیری بھائی جو بھارتی افواج سے برسر پیکار ہیں، اے ہواؤں پتہ کر آؤ کہ وہ کس حال میں ہے، اور ان بہادر مجاہدین کا حرف بحرف حال مجھے سناؤ۔ اس شعر میں شاعر اس طرح پیغام دے رہا ہے جیسے کوئی کسی انسان کو پیغام دے کر بھیج رہا ہو۔ یہی مضمون ایک شاعر کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ مشرق کی ہواؤں کچھ تو کہو، یاران وطن کس حال میں ہیں، جو ہم سے آج بچھڑ گئے ہیں وہ بھائی بہن کس حال میں ہیں۔ عزیز طلبہ، دوسرے بند میں شاعر مقبوضہ کشمیر کے جیانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کشمیر کے جوانوں،
کی بدن کی گرمی اور ان کا جوش، جذبہ اور جنون میری سانسوں میں رچ بس گیا ہے۔ ان جوانوں کی نرم اور محبت بھری گفتگو ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ میں ان کی شیریں باتوں اور جوانوں کو اپنے آس پاس محسوس کر رہا ہوں۔ اس بند میں شاعر خوبصورت الفاظ کا سہارا لے کر اہل وطن کے محبت بھرے جذبات کی خوب ترجمانی کر رہا ہے۔ یہی بات شاعر سلیم کوثر اس طرح بیان کرتا ہے: قربتیں ہوتے ہوئے بھی فاصلوں میں قید ہیں، کتنی آزادی سے ہم اپنی حدوں میں قید ہیں۔ عزیز طلبہ، بند نمبر 3 تو ملی نغمہ کے اس بند میں شاعر مقبوضہ کشمیر کے سرفروش جوانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کشمیری بہادر نوجوان اپنے سے 1000 گنا طاقتور دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ غاصب اور جابر بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ نہ صرف آنے والی نسلیں بلکہ تاریخ بھی اس بات کی گواہ رہے گی۔ آنے والی نسل ان بہادر نوجوانوں کی بے دریغ قربانیاں اور احسان کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ عزیز طلبہ، بند نمبر 4 کی طرف آتے ہیں تو اس بند میں شاعر کشمیر کے نوجوانوں کی ایک خاص صفت بیان کر رہا ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والے مجاہد ہر طرح کے دکھاوے اور ریاکاری سے آزاد ہیں۔ آزادی کے لیے لڑتے ہوئے یہ اپنے وطن سے مکمل وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں، بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کر رہے۔ جبکہ تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالی جائے تو یہ ہمارے رہنماؤں اور قائدین کی نالائکی اور کمزوری تھی کہ باوجود مسلم اکثریت کے کشمیر بھارت کے ناپاک ہاتھوں میں چلا گیا، اور جس کا خمیازہ آج کشمیری قوم بھگت رہی ہے۔ بقول شاعر، ہر ایک پتا چناروں کا خون اگل رہا ہے، اپنے ہی لہو میں ڈوبا ہوا کشمیر جل رہا ہے۔ عزیز طلبہ، 5ویں بند کی طرف آتے ہیں تو اس بند میں شاعر ہواؤں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہواؤں، سرحد کے اس پار جا کر ہمارا پیار و محبت برا سلام ہمارے کشمیری بھائیوں کو کہنا، بلکہ ہوا کے ہر جھونکے فردن فردن ان کشمیری بھائیوں سے کہے کہ میرے وطن کے لوگ ان سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ اے ہواؤں، ان کی باتیں سننا اور ان سے ہماری باتیں کہنا کہ پاکستان کے مسلمان آزادی کی کوششوں میں ان کے ساتھ دل و جان سے شریک ہیں۔ میرے وطن کے لوگ مقبوضہ کشمیر کے لیے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں۔ ان کی سلامتی، آزادی اور پرامن زندگی کے لیے ان کے ہاتھ دعا کے لیے بار بار اٹھتے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے: یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جمیل الدین علی کا مختصر تعارف اور ملی نغمہ کے ابتدائی 5 بندوں کی تشریح بیان کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بقیہ 5 بندوں کی تشریح بیان کی جائے گی۔ اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اس پیارے شعر کے ساتھ کہ خدا کرے تیرے دامن پہ گرد غم نہ گرے اور تجھے نہ دشت مصائب میں زندگی لائے۔ والسلام۔